بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصارف الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی جگہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ فرض صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات کی تحصیل وصول کرنے پر متعین ہے اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں صرف کیا جائے، اور قرض داروں کے قرضہ ادا کرنے میں، اور جہاد والوں کے ساز و سامان میں، اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ صدقہ کی جمع صدقات ہے۔ لغت میں ایسے مال کے جز کو صدقہ کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جائے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں صادق ہوں، سچا ہوں۔ اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، قرآن مقدس نے زکوٰۃ کے مستحقین کی 8 قسمیں بتائی ہیں، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلجوئی کرنے والے کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے اس دلیل کی بنیاد پر منع فرمایا کہ اسلام اب قوی اور مستحکم ہو گیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اتفاق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس قسم کا ساقط ہونا ثابت ہو گیا، یعنی اس قسم کے ساقط ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا۔ لہذا اب صرف 7 قسمیں ہی باقی رہ گئی جس میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، محتاج و ضرورت مند فقر میں مبتلا ہو، یعنی ایسا شخص جو نصاب سے کم کا مالک ہو، زکوٰۃ کی رقم اس شخص پر خرچ کرنا جائز ہے جو مالک نصاب نہ ہو، اگرچہ وہ صحیح سالم اور کمانے کے لائق بھی ہو۔ نمبر 2، مسکین جس کے پاس مسکن نہ ہو، جو کہ اصل کے اعتبار سے کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ نمبر 3، عامل جو زکوٰۃ اور عشر کے جمع کرنے کا کام انجام دے، اس طور پر کہ اس کو اس کے کام کے بقدر زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا۔ نمبر 4، مکاتب غلام، اور یہ قسم اب باقی نہیں، اگرچہ یہ قسم پائی جائے گی تو زکوٰۃ کے مال کو اس پر خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 5، قرض دار شخص، اس کو کہتے ہیں جس پر کسی کا دین ہو، قرض ہو، اور اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد وہ نصاب کامل تک نہ پہنچا ہو، تو زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنا قرض دار پر اس کے اپنے دین کو پورا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں غزوات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیے ہوں، یا وہ حجاج کرام ہیں جو حج کے لیے نکل چکے ہوں اور بیت اللہ تک پہنچنے سے عاجز و بے بس ہو گئے ہوں، خرچ کر کے تمام روپیہ پیسہ ختم ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کچھ باقی نہ ہو۔ نمبر 7، مسافر، وہ مسافر جس کا مال وطن میں ہو لیکن اس کا مال سفر میں ختم ہو گیا، تو زکوٰۃ کی اتنی رقم اس پر خرچ کی جائے گی جس سے وہ اپنے وطن تک صحیح سالم پہنچ جائے۔
جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرے ان تمام قسموں پر، اور اسی طرح ایک قسم میں بھی تمام زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ من لا يجوز دفع الزکوٰۃ الیہ، کس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل 8 شخص کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کافر کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مالداروں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، مالداروں کے بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ میں رہنے والے نابالغ طلبہ جن کے گھروں سے خود ہی زکوٰۃ کی رقمیں نکلتی ہیں، ان کے لیے مدرسے کا کھانا بغیر فیس جمع کیے ہوئے جائز نہیں ہے۔ اکثر طلبہ جو مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، ان کے گھر سے زکوٰۃ کی کتنی ہی رقمیں نکلتی ہیں، لیکن مدرسے میں خود زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ لہٰذا غور کریں اور اس سے بچیں۔ نمبر 4، بنو ہاشم اور ان کے غلاموں یعنی اولادوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی سیدوں پر، اور جو حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل یا حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کی اولاد ہوں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کی اولاد سے جو ہوگا ان کو زکوٰۃ وغیرہ دینا درست نہیں، چونکہ یہ سب لوگ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے الگ الگ نام لکھ دیا گیا کہ یہ سب لوگ بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ نمبر 5، مالک نصاب کے لیے جائز نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو اپنے اصول پر خرچ کریں، جیسے کہ باپ، دادا اور اس سے اوپر لوگوں تک، یعنی باپ کو، دادا کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اسی طرح مالک نصاب کے لیے جائز نہیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنے فروع پر خرچ کریں، یعنی بیٹا کو، پوتا کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 7، مالک نصاب کے لیے جائز نہیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی کو دے، بیوی کو کوئی زکوٰۃ کی رقم دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی کا اپنے شوہر کو دینا جائز نہیں، بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، کیونکہ اس صورت میں گویا اس نے خود ہی اپنے پاس زکوٰۃ کی رقم جمع کر لیا۔ جہاں تک باقی رشتہ داروں کی بات ہے تو ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا ہی افضل ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال کو مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی تعمیر میں یا کسی سڑک کی مرمت کرنے میں یا پل بنانے میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے میت کی تجہیز و تکفین یا میت کے قرض کی ادائیگی میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں اس کو مالک بنانا ثابت نہ ہوگا، اور بغیر کسی کو مالک بنائے زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہ ہوگی۔ سب سے بہتر طریقہ زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کا رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، پھر پڑوسیوں پر، اور اسی طریقے سے بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، ان سب کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال ایسے شخص کو دینا مکروہ ہے جو زکوٰۃ لینے کی وجہ سے نصاب کامل کا مالک ہو جائے، تو ایسا ہی ہے کہ دینے والے نے اس کو 200 درہم یا 20 مثقال دے دیا۔ کسی مقروض شخص کو اس کے دین ادا کرنے کے لیے قرض نصاب سے زائد مکروہ نہیں ہے، نصاب سے زائد دینا مکروہ نہیں ہے، اس طور پر کہ گویا اس نے ایک آدمی کو 1000 درہم اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے دیا تو یہ مکروہ نہ ہوگا۔ بغیر کسی ضرورت کے زکوٰۃ کے مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے، مگر زکوٰۃ کے مال کو اپنے رشتہ داروں کی طرف منتقل کرنا، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا، خواہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو، کسی دنیا کے کنارے میں ہو، یہ مکروہ نہیں ہے،
بلکہ بہتر ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال ایسے لوگوں کی طرف منتقل کرنا مکروہ نہیں ہے جو کہ اس سے زیادہ حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو اس شہر کے رہنے والوں کے مقابلے میں، اور زکوٰۃ کے مال کو ایسے کام میں خرچ کرنا مکروہ نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، جیسے مدارس اسلامیہ عربیہ وغیرہ۔ مدارس اسلامیہ میں بچے پلتے بھی ہیں اور بچے پڑھتے بھی ہیں، یعنی بچوں کی پرورش بھی ہوتی ہے اور بچوں کے اندر دینداری اور علم نبویہ بھی سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ کیا حقیقت مال کی خوں بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی خوں بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔